وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل نوع من الأهواء المنتهين منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم جاءت بدعوة الأشجار سائلة تمشي إليها على ساق بلا قدم دعت النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحمدني فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الرحمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بندہ پروردگار محمد احمد نبی دوست زارے چار عالم کا بغداد علی مذہب حنفیہ دارا ملت حضرت خلیل خواب پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکثر حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تو کرم تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اللہ رب الجلال کی حمد و ثنا اور نبی اکرم شفیع معظم جان کائنات روح کائنات حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد خالق کائنات
جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرما کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب الجلال کے نظام کائنات میں، اس کے نظام قدرت میں، دنیاوی زندگی کے اندر ہر ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ خوبیاں رکھی ہیں اور کچھ خامیاں بھی رکھی ہیں۔ کوئی علم کے اندر صاحب کمال ہے تو کوئی فن کے اندر مہارت سے آراستہ ہے، کسی میں حسن ظاہری پایا جاتا ہے تو کسی کے اندر حسن باطنی کے نور سے اس کا روشن دل منور نظر آتا ہے۔ تو جس طرح انسان کے ظاہری اور باطنی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ خوبیاں رکھی ہوئی ہیں، اسی طرح کچھ ظاہری اور باطنی خامیاں بھی انسان کے اندر اللہ رب الجلال نے رکھی ہوئی ہیں۔ یہ ایک الگ تشویشناک امر ہے کہ ہر ایک انسان اپنی خامیوں کو چھوڑ کر وہ اوروں کے اندر خامیاں تلاش کرتا رہتا ہے اور کبھی اپنے گریبان میں جھانکتا ہی نہیں ہے، اور اس کی نظر اگر ہوتی ہے تو فقط اپنی خوبیوں پر ہوتی ہے کہ میرے اندر کتنی خوبیاں ہیں، اور دوسروں کے اندر وہ صرف اور صرف تلاش کرتا ہے تو ان کی خامیاں تلاش کرتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب کوئی انسان اپنے گریبان میں جھانکے اور وہ اپنے آپ کو دیکھے، جب اس کی نظر اپنے آپ پر پڑے تو پھر اسے جہان کے اندر کوئی برا نظر نہیں آتا۔ جب وہ اپنی خامیوں کو چھوڑ کر اوروں کی خامیاں تلاش کرنا شروع کر دے تو پھر اسے ہر ایک برا نظر آتا ہے، ہر ایک خامیوں والا نظر آتا ہے، نقائص اور عیوب والا نظر آتا ہے۔ نہ جب تک تھی اپنے عیبوں پر نظر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر۔ نہ جب تک تھی اپنے عیبوں پر نظر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، اور جب پڑی اپنے عیبوں پر نظر تو جہاں میں کوئی بھی برا نہ رہا۔ برے بندے نو میں لبن ٹریا تے برا لبانا، کوئی جگ میں اندر جاتی ماری تو میں تو برا نہ کوئی۔ تو خوبیاں اپنی اور خامیاں اوروں کی تلاش کرنا یہ دانش مندی نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ خامیاں اپنی تلاش کرو، میرے اندر کتنی خامیاں ہیں، تو پھر انسان کو جہان کے اندر کسی میں خامی نظر نہیں آتی، وہ سمجھتا ہے، خیال کرتا ہے کہ سب سے برا تو میں خود ہوں۔ اس لیے ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا بالکل چھوڑ دیا، ہم اپنی خوبیاں ہی دیکھتے رہتے ہیں، خامیوں پر نظر، لوگوں کی خامیوں پر نظر ہوتی ہے۔ غرض کہ انسان کے اندر خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو خامیوں سے پاک رکھا، عیبوں سے پاک رکھا اور نقائص سے پاک رکھا تو وہ صرف اور صرف اللہ رب الجلال کے انبیاء کرام علی نبی جناب علیہ السلام ہیں، جن کے اندر کوئی خامی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہی نہیں ہے، نقص رکھا ہی نہیں ہے، کسی نبی میں
کو خوبیوں سے نوازا، اچھی صفات سے نوازا، اس لیے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک مظہر ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام جو دنیا میں آ کر اللہ رب الجلال کی توحید کا پیغام لوگوں کو دیتے ہیں، امت مسلمہ کو، ایمان والوں کو جو پیغام دیتے ہیں وہ رب کے بھیجے ہوئے ہیں، تو ہمیشہ پیغام لینے والے، پیغام دینے والے کو اور پیغام بھیجنے والے کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں۔ تو رب تعالیٰ کی شان یہی تھی کہ جس طرح وہ خود اپنے عیبوں سے اور نقائص سے مبرہ اور منزہ ہے، اسی طرح وہ اپنے قاصدین کو، اپنے رسولوں کو بھی ہر عیب سے پاک رکھتا، تاکہ لوگ ماننے کے لیے جلد تیار ہو جاتے کہ جو پیغام لانے والا ہے وہ عیبوں سے پاک ہے، جو پیغام بھیجنے والا ہے وہ کتنی بڑی شان کا مالک ہوتا۔ اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے بڑھ کر خصوصیات سے اور شانوں سے اور عظمت سے جس کو نوازا ہے وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، واللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اللہ اس نبوت کے تاج کو کہاں رکھے گا، وہ اللہ خوب جانتا ہے کہ جہاں اربوں خربوں ارواح ہوں، لامحدود ارواح ہوں، اور ان ارواحوں میں سے خاص لوگوں کا اور خاص ارواح کا انتخاب ہو، تو انبیاء کرام علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا انتخاب بارگاہ رب العزت سے ہوتا ہے۔ خود رب ان کو منتخب کرتا ہے، رب ان کو چنتا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خلافت کا تاج پہنائے اور اپنے پیغام کے لیے چن لے اور پھر ان کے اندر عیب بھی رکھے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، رب ذوالجلال کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے اس نے انبیاء سابقین کو بھی عیبوں سے پاک رکھا اور ہمارے آقا و مولا حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عیب سے پاک رکھا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں رسول کریم علیہ السلام کے بعد انبیاء میں بلند ترین درجہ جس نبی کا ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، جن کی شان اور عظمت کے لیے یہی کافی نہیں ہے کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ہم نے پھر آپ کی طرف وحی کی کہ اے میرے نبی آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے، حنیفا جو ہر باطل سے جدا ہے، جو شرک اور بت پرستی کے کبھی نزدیک بھی نہیں گیا، اس نبی کی ملت کی پیروی کرے اور اللہ رب الجلال آپ کو دنیا کے اندر کامیابی اور کامرانی سے نوازے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام دونوں جلیل القدر انبیاء میں شمار ہوتے ہیں، اور جن کے بارے میں رب الجلال فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اور ہم نے ان کی اولاد میں سے ہی نبوت کے سلسلے کو بھی جاری رکھا اور کتابیں بھی عطا کی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ اعزاز بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ذریت کے اندر رکھا، اولاد کے اندر رکھا. اور پھر ارشاد فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اے میرے حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا کہ تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو جو ہر باطل سے جدا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. حنیفاً کا معنی علماء نے یہ کیا ہے کہ حنیفاً اس شخصیت کو کہا جاتا ہے کہ المائل عن الادیان کلھا الی دین الاسلام، کہ جو تمام کے تمام مذاہب باطلہ کو چھوڑ کر دین اسلام کی طرف راغب ہو جائے، مائل ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے یہ ملت ابراہیمی اور حنیفاً والا ہے. جہاں باطل کی بت پرستی یا کسی سورج، چاند یا ستاروں کی بت پرستی کا تصور بھی نہ ہو، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دور کے اندر دنیا میں تشریف لائے. اس دور کے اندر سورج کی پوجا ہوتی تھی، بتوں کی پوجا ہوتی تھی، ستاروں کی پوجا ہوتی تھی. آپ نے دیکھا کچھ وہ لوگ ہیں قوم کے اندر جو ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو سورج کی پوجا کر رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو چاند کی پوجا کر رہے ہیں. آپ نے ان کے لیے دلائل قائم کرتے ہوئے اور ان کی عقل کے دروازے پہ دستک دیتے ہوئے ان کو ان تمام عقائد باطلہ سے نجات دیتے ہوئے الہ واحد وحدہ لا شریک ذات کا پیغام پہنچایا. قرآن کریم نے اس کو اپنے اندر محفوظ کر دیا. فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات کے اندر ستارے خوب چمکنے لگے تو آپ نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا قال ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ شک کی بنیاد پر نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شک کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا رب ہے، بلکہ ان کے سامنے اتمام حجت کے لیے، دلیل قائم کرنے کے لیے آپ نے فرمایا جس کو تم پوچھتے ہو آج میں بھی اس کو دیکھتا ہوں، ان کو دیکھتا ہوں کہ یہ چمک تو رہے ہیں. ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افل قال لا احب الآفلین، جب رات گزر گئی، صبح کا اندھیرا طلوع ہوا، سویرا طلوع ہوا، ستاروں نے اپنا منہ چھپا لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان کی تم پوجا کرتے ہو، ساری رات ان کو دیکھتے ہوئے گزر گئی تو وہ تو اپنے وجود پر قائم ہی نہیں ہے. جو اپنے وجود پر قائم نہ ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. فرمایا جو ڈوب جانے والا ہو میں اس کو پسند نہیں کرتا. لوگوں نے کہا ہم تو چاند کی پوجا کرتے ہیں اور اس کو دیکھیے تو صحیح. فرمایا میں اس کو بھی دیکھ لیتا ہوں. 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا. اللہ کی توحید پر دلائل ایسے قائم کیے جاتے ہیں، معبودان باطلہ کا رد ایسے کیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چمکتا ہوا چاند دیکھا. فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، چمکتے ہوئے 14ویں رات کے چاند کو دیکھ کر فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. کہا ہے میری قوم یہ تو بھی صبح ہونے تک اس نے بھی اپنا منہ چھپا لیا ہے. اے میری قوم جس کو تم پوجا کرتے ہو، جس کی تم پوجا کرتے ہو اور پوچھتے ہو، انہوں نے اپنا معبود بناتے ہو، اور میں ایسوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے وجود پر قائم نہ ہو. اچھا یہ بھی رد کر دیا ان کے عقیدہ باطلہ کو. دوسرا سورج کی پوجا کرنے والوں نے کہا سورج کو تو ذرا دیکھیے کہ کتنی آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوتا ہے،
کتنی اس کی روشنی ہے، کتنی اس کی نورانیت ہے. آپ نے فرمایا تم اس کو پوچھتے ہو، میں اس کو بھی دیکھ لیتا ہوں. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. جب سورج کو دیکھا چمکتے ہوئے پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی کرنیں زمین پر پہنچاتے ہوئے پوری کائنات کو روشن کرتے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ تو پیروں سے بھی بہت بڑا ہے. هذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے. لیکن جب شام کا وقت ہوا تو سورج نے بھی اپنا منہ چھپا لیا. آپ نے اپنی قوم کو مخاطب ہو کر فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے اپنی قوم سے کہا میری قوم جن کی پوجا تم کرتے ہو میں ان سے بالکل بیزار ہوں. میں ایسوں کی پوجا نہیں کروں گا کہ جو اپنے وجود پر قائم نہ رہ سکیں. میں آپ میرا اعلان سنو کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اپنی توجہ اب اس ذات کی طرف مرکوز کر رہا ہوں اور توجہ اس ذات کی طرف کر رہا ہوں کہ جو سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں سے بالکل پاک ہوں. یہی توحید کا پیغام اللہ رب الجلال نے امت مسلمہ کو دیا. ہر طلوع ہونے والے اور ہر چڑھنے والے سورج کی پوجا نہ کرو. ایک خدا واحد کی طرف آ جاؤ، ایک رب الجلال کی ذات پاک کی طرف آ جاؤ. وہی اللہ ہے جو تمہیں عزتیں دینے والا ہے، وہی اللہ ہے جو تمہیں ذلتوں میں ڈالنے والا ہے. اگر تم اس کی پیروی کرو گے اور ملت ابراہیمی کے تابع ہو کر زندگی گزارو گے تو رب تعالیٰ تمہیں اس جہان کے اندر بھی عزتیں عطا کرے گا اور اس جہان میں بھی عزتوں سے نوازے گا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے لوگو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. آج ہر اٹھنے والا فتنہ اور ہر اٹھنے والی اسلام کے خلاف سازش اور ہر پروپیگنڈا یہ شیطان کے راستے ہیں، اور یہ دجال کے لیے بچھائے گئے آنے والے وقت کے لیے یہ بچھونے بچھائے جا رہے ہیں، طرح طرح کے فتنے اور طرح طرح کی سازشیں کر کے. لیکن امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا گیا، حکم دیا گیا ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے آپ کو پورا کا پورا اسلام کے اندر داخل کرو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی ہرگز پیروی نہ کرو. ان الشیطان لکم عدو مبین، بے شک شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ رب الجلال کی توحید کا علم اس دور کے اندر بلند کیا جس دور کے اندر ہر طرف سے ملت ابراہیمی کے خلاف سازشیں تھی اور توحید کے ماننے والوں اور توحید پرستوں کو بڑی بڑی مشکلات کا سامنا تھا. لیکن آپ نے ان تمام مشکلات کا سامنا کیا، لیکن اللہ رب الجلال کی توحید کے پیغام پہنچانے سے آپ نے کبھی بھی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہیں کیا. جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا گیا تو گوارا کیا، اور طرح طرح کے مصائب کے اندر ڈالا گیا تو گوارا کیا. لیکن کہا اللہ رب الجلال کے پیغام کو نہ پہنچانے میں کوئی کسر چھوڑوں گا، نہ عمل کرنے میں کوئی کسر چھوڑوں گا. آج بھی امت مسلمہ کے لیے یہی پیغام ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی یاد کے اندر جب آپ کے سیرت اور آپ کے کردار کو بیان کیا جاتا ہے تو یہی پیغام ملتا ہے امت مسلمہ کو کہ حق کو پہچان کر حق کے راستے پر ڈٹ جانا یہ ملت ابراہیمی ہے، اور مسائل کو ایک طرف چھوڑ کر توحید کا پیغام پہنچانا اور اللہ وحدہ لا شریک ذات کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچانا اور حق کا راستہ منتخب کر کے لوگوں کو حق کے راستے پر چلانے کی ترغیب دلانا، یہ سنت ابراہیمی ہے. اور
الہیت و ثنا ہے. یہی پیغام اپنے سینوں کے اندر رکھ لیجئے. اللہ رب الجلال کی ذات پاک پر کامل یقین، اکمل یقین ہو اور رسول کریم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ پر چلنے کا جذبہ ہو. رب الجلال اس جہان کے اندر بھی کامیابیوں سے نوازے گا، اگلے جہان کے اندر بھی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے گا. خدائے ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.